نماز کسوف. نماز کسوف سورج اور چاند گرہن کی نماز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد من الناس ولكنهما آیتان من آیات اللہ فاذا رأیتموها فقوموا فصلوا. سورج اور چاند کسی کے مرنے سے گرہن نہیں ہوتے، یہ تو قدرت الہی کی دو نشانیاں ہیں. جب انہیں گرہن ہوتے دیکھو تو نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہو. ہم سب اخبار پڑھتے ہیں، ٹیلی ویژن میں سنتے ہیں چاند گرہن لگ رہا ہے، سورج گرہن، تبصرے کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کرتے. یہ بھی تو سنت کو چھوڑنا ہی ہے. اگرچہ نہیں پڑھیں گے تو آپ گناہگار نہیں ہوگے، فرض کے درجے میں نہیں، لیکن سنت کی محبت، من احب سنتی فقد احبنی، یہ حب رسول کا تقاضا ہے. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند اور سورج کا گرہن آثار قدرت ہیں، کسی کے مرنے جینے یا کسی اور وجہ سے نمودار نہیں ہوتے، بلکہ اللہ اپنے بندوں کو عبرت دلانے کے لیے ظاہر فرماتا ہے. اگر تم ایسے آثار دیکھو تو جلد از جلد دعا، استغفار اور یاد الہی کی طرف رجوع کرو. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ جب سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ اعلان کرنے کا حکم فرمایا ان الصلاۃ جامعۃ، یعنی آذان نہیں ہے اس میں بلکہ اعلان ہے. کیا؟ ان الصلاۃ جامعۃ، نماز تمہیں جمع کرنے والی ہے، یعنی نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، مراد یہ ہے. اچھا، یہ جہاں تک پچھلی حدیث کا تعلق ہے نا، تو اس میں سورج اور چاند گرہن کا تعلق کسی کے جینے مرنے سے نہیں. تو اصل میں دور جاہلیت میں عقیدہ تھا کہ سورج یا چاند اسی وقت گرہن ہوتے ہیں جب کوئی اہم شخصیت پیدا ہو یا وفات پائے یا دنیا میں کوئی اہم واقعہ رونما ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس کی تردید فرما دی کہ ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. آج آپ دیکھیں کہ اس کی سائنٹیفک ریزنز مختلف ہیں اور ہمارے سامنے ہیں، اس سے ہمارے دین کی سچائی بھی پتہ چلتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی خاص مصلحت اور ایک خاص حکمت کے تحت ہوتا ہے. اور اس میں عبرت کی بات کیا ہے کہ جس طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ چاند اور سورج کو بے نور کر سکتا ہے تو قیامت کے دن بھی وہ ان کو بے نور کر دے گا. سورج گرہن کی نماز کا طریقہ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا، آپ نے با جماعت 2 رکعتیں نماز پڑھی. آپ نے سورہ بقرہ تلاوت کرنے کی مقدار کے قریب لمبا قیام کیا. قیام کتنا تھا؟ سورۃ البقرہ کے برابر. پھر لمبا رکوع کیا، پھر سر اٹھا کر لمبا قیام کیا، یعنی رکوع سے سر اٹھا کر. پھر پہلے رکوع سے کم لمبا رکوع کیا، پھر قومہ کر کے 2 سجدے کیے، پھر کھڑے ہو کر لمبا قیام کیا، پھر 2 رکوع کیے، پھر 2 سجدے کر کے اور تشہد پڑھ کر سلام پھیرا. پھر خطبہ دیا جس میں اللہ کی تعریف اور ثنا کی اور فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے ان کو گرہن نہیں لگتا. جب تم گرہن دیکھو تو اللہ سے دعا کرو، تکبیر کہو، نماز پڑھو اور صدقہ کرو. دوران نماز میں نے جنت دیکھی، اگر میں اس میں سے ایک انگور کا خوشہ لے لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس میں سے کھاتے. اور میں نے دوزخ دیکھی، اس سے بڑھ کر ہولناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا. اور میں نے جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی، کیونکہ وہ خاوند کا کفران نعمت کرتی ہیں. اگر تم ایک مدت تک ان کے ساتھ نیکی کرتے رہو، پھر ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرو تو کہتی ہیں کہ میں نے تجھ سے کبھی بھلائی نہیں دیکھی. شمس و قمر کے گہنائے جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا اٹھتے اور نماز پڑھتے. حضرت اسماء بیان کرتی ہیں کہ آپ کے زمانے میں ایک دفعہ سورج گرہن ہوا تو آپ گھبرا گئے اور گھبراہٹ میں اہل خانہ میں سے کسی کا کرتا لے لیا. بعد میں چادر مبارک آپ کو پہنچائی گئی. حضرت اسماء بھی مسجد میں گئیں اور عورتوں کی صف میں کھڑی ہو گئیں. یعنی سورج گرہن اور چاند گرہن میں عورتیں بھی شریک ہو سکتی ہیں جماعت کی نماز میں. آپ نے اتنا طویل قیام کیا کہ ان کی نیت بیٹھنے کی ہو گئی، لیکن انہوں نے ادھر ادھر اپنے سے کمزور عورتوں کو کھڑے دیکھا تو وہ بھی کھڑی رہیں. تو نیکی کے معاملے میں کس کو دیکھنا چاہیے؟ اپنے سے آگے والے کو، کہ یہ اتنا کمزور ہو کے کھڑا ہے تو میں کیوں نہیں کھڑی ہو سکتی. اور اگر اس وقت وہ کہتی کہ میں نے سنا ہے آپ سے کہ نفل نماز بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں تو
ٹھیک ہے لوگ کھڑے ہیں تو کھڑے رہے، میں تو بیٹھ رہی ہوں. حضرت جابر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سخت گرمی کے دن سورج گرہن ہوا. آپ نے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر نماز پڑھی. آپ نے اتنا طویل قیام کیا کہ لوگ گرنے لگے. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ایک دفعہ سورج گرہن کی نماز میں آپ نے اتنا لمبا قیام کیا کہ مجھے عورتوں کی صف میں کھڑے کھڑے ذوف آ گیا، یعنی سے میں بے ہوش ہونے لگی ہوں. میں نے برابر میں اپنی مشق سے پانی لے کے سر پہ ڈالنا شروع کیا، پھر جلد ہی دوبارہ قیام نماز میں شامل ہو گئی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے انہماک اور اہتمام سے سورج گرہن کی نماز پڑھتے تھے، اور عورتیں بھی سورج گرہن کی نماز پڑھتی. تو ایسی صورت میں آئندہ ہمیں بھی کیا کرنا ہے، کوئی ایسی خبر سنے تو کم از کم جتنی وسعت میں ہو، استطاعت میں ہو، نماز پڑھیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے بھی انداز کیا تھا کہ جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تو فوراً نماز کی طرف لپکتے. اب یہ جو فرق ہے سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز اور عام نماز میں، تو اس میں آپ دیکھیے کہ 2 رکوع ہیں، ٹھیک ہے، اور 2 رکوع کے بیچ میں قرات بھی ہے، فاتحہ نہیں ہے، 2 رکعتیں نہیں وہ بنے گی، یعنی کل 2 رکعتیں ہیں. 2 رکعتوں میں 4 رکوع اور 4 سجدے ہیں. 2 رکوع کے درمیان قرات بھی ہے، اور وہ قرات تسلسل ہے پچھلی ہی قرات کا، اس لیے تھوڑا سا فرق ہے اس نماز میں.